अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मई का महीना जब भी आता है 1998 में भारत और पाकिस्तान के एटमी टेस्ट याद आ जाते हैं, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। 11 और 13 मई को भारत ने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसके बाद पूरे साउथ एशिया में एक भौचाल सा आ गया कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि तवील अरसे से पाकिस्तान ने दावा तो किया हुआ था कि हमने न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया है। अब जो ही भारत ने 11 और 13 मई 1998 को अपने न्यूक्लियर टेस्ट के ऐलान किया, उसके बाद पाकिस्तान की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सब इन सरगर्म हो गए कि अब आइंदा हमें क्या करना चाहिए, इंडिया का क्या जवाब देना है। अब बड़े तवील सलाह मशवरे शुरू हुए। वज़ीर आज़म, फ़ौज के सरबराह और जित हुकूमत के जो दूसरे इदारे थे बशमूल KRL और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हुई, सलाह मशवरा हुआ और काफ़ी एक एंग्ज़ाइटी, तजस्सुस की सी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान एटमी धमाके कर पाएगा या नहीं। बड़ी खामोशी के साथ तैयारियां भी शुरू हो गई थीं और 24 मई की बात है, मुझे आज भी बड़ी अच्छी तरह याद है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ ने एक चाय की पार्टी की थी। उस पार्टी में मुझे एक बरतानवी सिफारतकार मिले, डोमिनिक जेरेमी उसका नाम था, और उसने मुझसे पूछा कि हाँ इम्तियाज़ बताओ, क्या पाकिस्तान एटमी धमाके करेगा? तो मैंने कहा कि मालूम नहीं, अब देख लेंगे, शायद आने वाले चंद दिनों में ये मामला क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी शकूक व शुबहात थे, क्योंकि उस वक्त के उनके जो वज़ीर दाखिला थे भारत के, LK आडवाणी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब हमने अपना न्यूक्लियर ताकत जो है वो साबित कर दी है, अब पाकिस्तान अपनी खैर मनाए और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जो कश्मीर है उसका अभी हम हिसाब ले लेंगे। तो ज़ाहिर है बड़ी तशवीशनाक बात थी। उसके बाद ये 24 मई को जो मेरी मुलाकात हुई ये दूसरे सिफारतकारों के हमरा बरतानवी सिफारतकार के साथ भी, तो उसने जब पूछा कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा हाँ हो सकता है आने वाले दिनों में फ़िज़ा साफ़ हो जाएगी। तो उसने कहा कि देखो इम्तियाज़, अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर लिए तो फिर मैं आपको डिनर खिलाऊँगा। यानी उनको यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इस हद तक पहुंच चुका है, सलाहियत इतनी हासिल कर ली है कि आने वाले दिनों में एटमी धमाके कर दे। तो बहरहाल वो हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, मुस्कुराते हुए हमने एक दूसरे से इजाज़त ली। अब 4 दिन के बाद, बल्कि 3 दिन के बाद, मुझे डॉक्टर कदीर ख़ान ने फ़ोन किया और कहा कि आप E7 में उनका घर था तो आप आएँ, आपसे मुलाकात करनी है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हम बस अभी धमाकों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अगले 1-2 दिन में कर देंगे। तो मैंने कहा मुझे बताइए अगले 1-2 दिन का क्या मतलब है, अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये कहें कि आप ये कह सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स में कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान अपना जवाब दे देगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के उन्हें भी डिप्लॉय कर दिया है अहम जगहों पे, कि अगर भारत ने कोई शरारत की तो फिर हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ये बातचीत थी डॉक्टर कदीर ख़ान के साथ 27 मई की शाम 6-7 बजे के दरमियान। उस वक्त मैं डॉयचे वेले और CNN दोनों के लिए काम कर रहा था। मेरे लिए ज़ाहिर है बड़ी ख़बर थी कि जब उन्होंने कहा कि हम ये काम अभी कल करने वाले हैं। फिर जनाब मैं घर वापस आ गया। उन्होंने ये कहा था कि क्लियरली नहीं बताना, लेकिन इतना है कि अगले 24 से 36 घंटे में हम कर देंगे। हमने अपनी अपनी ख़बरें दे दी जहां मैंने रिपोर्ट करना था। डॉयचे वेले को, उर्दू इंग्लिश सर्विस और CNN वालों को भी मैंने बता दिया। और इसी दौरान हमें एक दावत आई थी कि ओसामा बिन लादेन से मुलाकात करनी है, तो आप हमारे साथ अफ़गानिस्तान चलें। और चूँकि मुझे इन्होंने कह दिया कि हम ये एटमी धमाके होने वाले हैं,
تو اس لیے میں نے جلال آباد جانے سے انکار کر دیا. اس بڑے صحافتی میڈیا گروپ کے ہمراہ جو اسامہ بن لادن سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس میں اس وقت یہ حامد میر صاحب بھی تھے، سعود ساحر، بلکہ خود حامد میر صاحب نے مجھے آخری دن بھی فون کیا تھا. 26 کی بات ہے شاید یا 27 کی صبح کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں چلتے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہاں کہا گیا کہ آپ یہیں پہ ٹھہریں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اب اگر ڈاکٹر قدیر خان نے مجھے 26 مئی کو بھی ایک اشارہ دے دیا تھا تو یہی لگ رہا تھا کہ آنے والے چند دنوں میں یہ ہو جائے گا، اور ہمیں یقین نہیں تھا کہ افغانستان سے اسامہ بن لادن کے ساتھ ملاقات کے بعد ہم کب واپس آ سکیں گے. تو جو 27 مئی کی پھر ملاقات تھی ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ، میں گھر آ گیا، رپورٹ کر دیا. اب رات کے 1 بجے CNN اٹلانٹا سے مجھے فون آیا، کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں، انہوں نے شکایت کی ہے سیکرٹری جنرل کو کہ بھارت کوئی شرارت کر رہا ہے، اپنے کوئی میزائل ڈپلائمنٹ وغیرہ کر رہا ہے پاکستان پر حملے کے لیے، اور پاکستان کے مندوب نے سیکرٹری جنرل سے کہا کہ بھارت کو انتباہ کیا جائے کہ ایسا کام نہ کرے. اب انہیں معلوم نہیں تھا جو مجھے ڈاکٹر قدیر خان نے بتایا تھا کہ ہم نے تو اپنے میزائل بھی ریڈی ٹو فائر کیے ہوئے ہیں. اب مجھے CNN نے کہا کہ اس بات کی آپ تصدیق کریں کہ واقعی پاکستان کے مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو یہ خط لکھا ہے اور پاکستان کو واقعی یہ خدشہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے گوہر ایوب خان صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے، ان کے گھر فون کیا تو ان کی بیگم نے کہا کہ نہیں، وہ تو موجود نہیں ہے یہاں پہ. میں نے پھر ان کے موبائل پہ کال کی، موبائل پہ بھی جواب نہیں آ رہا تھا. ان کے دفتر فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی دفتر سے نکل گئے ہیں، اور یہ اس وقت رات کے کوئی 3 بجے کا وقت تھا. اب میں نے گوہر ایوب خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کر رہے تھے دفتر میں رات کے 2:30-3 بجے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارتی ناظم الامور کو بلایا تھا، ان کو باقاعدہ ہم نے دیکھیے چٹھی ہاتھ میں پکڑائی ہے کہ اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی کوشش کی آنے والے گھنٹوں میں تو پھر ہم بھی اس کا ویسے ہی جواب دیں گے. یعنی ایک انتباہی مراسلہ تھا جو کہ بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا گیا. یہ بات جب میں نے CNN کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا آپ دھماکے کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر میں نے مجبوراً ڈاکٹر قدیر خان کو فون کیا. کوئی 3:30 بج گئے تھے میرا خیال ہے. تو انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا صورت حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کل کرنے یہ جا رہے ہیں، ابھی 5 بجے ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، چاغی جانا ہے یہاں سے کوئٹہ، اور وہاں سے پھر چاغی جانا ہے. تو یہ تو، اور کل میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے بھارت کو جواب دینے کے لیے بھی تیاری کر رکھی ہے. تو جناب یہ میں نے جب بات بتائی CNN کو تو ظاہر ہے انہوں نے پھر اس کو استعمال کیا، اور پھر تقریباً 3:30 بجے سپہر کے وہاں کے ڈاکٹر قدیر خان کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا. 3:30 کا ٹائم تھا یا 4 بجے تھے، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دھماکے کر دیے ہیں، 5 دھماکے ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے لیے ظاہر ہے بڑی خبر تھی. ہم نے ساتھ ساتھ CNN کو بھی بتایا، دوچے ویلے کو بھی بتایا، جرمن پریس ایجنسی کے لیے بھی میں ساتھ ساتھ رپورٹنگ کر رہا تھا، ان کو بھی بتا دیا. اور ساتھ ہی ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھی نے، ڈاکٹر نذیر تھے غالباً، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور بھی دھماکے کریں کل یا پرسوں. تو یہ بھی ایک اور خبر تھی، یہ بھی میں نے خبر دے دی اپنے دوچے ویلے کو. تو انہوں نے باقاعدہ جب مجھ سے پوچھا ایک انٹرویو کے دوران تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پاکستان ابھی مزید دھماکے بھی کرے، کیونکہ جواب تو ہم نے دینا تھا. اگر بھارت نے 2 دن کیے، یعنی 11 اور 13 مئی کو، ہم نے بھی پھر کو کرنے تھے. تو بہرحال 29 مئی کو پھر 6ٹھا دھماکہ پاکستان نے کیا، اور وہ ہماری عزت رہ گئی، کیونکہ دنیا بھر میں ہمارے ادارے یعنی دوچے ویلے نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز بنا کے 28 تاریخ کی شام کو دنیا بھر، رائٹرز نیوز ایجنسی نے بھی اس کو پک کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان مزید ایٹمی دھماکے بھی کرے گا. اور مجھ سے پھر ظاہر ہے بہت سارے دلی سے، واشنگٹن سے، لندن سے دوستوں کے، صحافیوں کے فون آتے رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید دھماکے بھی ہونے ہیں. تو مجھے فکر بھی پڑ گئی. بہرحال میں نے کہا کہ جی جب جو مجھے بتایا گیا ہے اور رات کو کوئی فیصلہ تبدیل نہ ہوا تو 29 مئی کو مزید دھماکے ہوں گے. اور بس عزت رہ گئی. پھر 6ٹھا دھماکہ بھی پاکستان نے کر لیا.
اور یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ اپنا یہ تجربہ شیئر کروں کہ کس طرح جب پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا تو میں بھی سٹوری کے ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا. بڑے ہی وہ یادگار لمحے تھے, بڑا فخر کا موقع تھا کہ پاکستان نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ جس پہ اب دنیا کو ماننا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ہی جو بھارت نے شور مچایا ہوا تھا, خاص طور پہ LK اڈوانی نے, وہ بھی کچھ دھیما پڑ گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ برٹش ہائی کمیشن کے جو سفارتکار تھے, ان سمیت بہت سارے جو سفارتکار تھے, ان کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان نے اتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے اور ایٹمی دھماکے کر لے گا. لیکن 28 مئی اور 30 مئی کے پہلا جو دھماکہ تھا وہ 28 مئی کو ہوا, اور دوسرا پھر جو چھٹا جو تھا وہ پھر 30 مئی کو ہوا تھا. تو اس طرح 28 اور 30 مئی کو پاکستان نے یہ دھماکے کر کے دنیا پہ ثابت کیا کہ اس نے واقعی جو اخبارات میں ڈاکٹر قدیر خان نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے جو دعوے کیے تھے, وہ دعوے ایسی کوئی بلف نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی. اور واقعی جب چاغی کے پہاڑ جب ان دھماکوں سے لرز اٹھے, اس میں دنیا بھر نے پھر دیکھ لیا کہ واقعتاً پاکستان اس قابل ہو گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آنے والے جو باقی سال ہیں اس دوران پاکستان اس حساب سے وہ ترقی حاصل نہیں کر سکا جو ایٹمی صلاحیت ثابت کرنے کے بعد پاکستان کو کرنی چاہیے تھی. آج بھی پاکستان کی معیشت سسک رہی ہے, کچھ کافی ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے, لیکن بہرحال جو 28 اور 30 مئی 1998 کو نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے وہ ایک درخشاں باب ہے پاکستان کی تاریخ کا, اور اسی وجہ سے پاکستان کو پھر چھٹی ایٹمی قوت بھی مانا گیا. بہت بہت شکریہ.